ارطغرل غازی کے دوسرے سیزن کی قسط نمبر 64 میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنی والدہ اور گندوگدو سے ملاقات کرتا ہے اور گندوگدو ارطغرل کو بتاتا ہے کہ تاجر افراسیاب نویان کا آدمی تھا اور اس نے سلجان کو اغوا کر لیا تھا اور پھر میں سلجان کو واپس لے آیا تھا اور اس کے ساتھ نویان بھی پکڑا گیا تھا اور نویان کو ہم قبیلے میں لے آئے تھے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ شکر ہے کہ ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا۔ تو پھر نویان کا کیا ہوا؟ پھر ہیما آنا کہتی ہیں کہ ہم نویان کو مارنے ہی والے تھے کہ امیر سعد الدین آ گیا اور اس نے بتایا کہ ہماری ریاست اور منگولوں کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ اس معاہدے کا نویان سے کیا تعلق تھا؟ تو ہیما آنا کہتی ہیں کہ ہم نے نویان کے بدلے میں اپنے 3 کمانڈر واپس لیے ہیں۔ ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے اور والدہ کو کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا، اور گندوگدو سے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیسے ہونے دیا؟ تو گندوگدو کہتا ہے کہ ہم ریاست کے صلح کے معاہدے کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ارطغرل غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور گندوگدو سے کہتا ہے کہ جو آدمی اپنے مقصد کے لیے ہمارے قبیلے کی عورت کو اغوا کر سکتا ہے اس کو آپ نے ایسے کیسے جانے دیا؟ اب وہ انتقام لینے کے لیے کس حد تک گر جائے گا، یہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے؟ تو ارطغرل ہیما آنا سے پوچھتا ہے کیا سنگرتکین نے آپ کو ایسا کرنے سے روکا نہیں؟ تو ہیما آنا کہتی ہیں کہ اس نے ہی ہمیں اس بات کے لیے راضی کیا تھا۔ پھر گندوگدو ارطغرل سے کہتا ہے کہ تم بتاؤ اگر تم ہماری جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ پھر ارطغرل اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ والدہ پہلے بھی آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم نے بڑی قیمت چکائی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس غلطی کی ہمیں کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ اور پھر ارطغرل پوچھتا ہے کہ سنگرتکین کہاں ہے؟ تو گندوگدو بتاتا ہے کہ وہ نویان کے پیچھے گیا ہے اور دلی دمیر بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ اور اسی وقت قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے اور وہ خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سنگرتکین دلی دمیر کی لاش لے کر قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ پھر دلی دمیر کی لاش کو گھوڑے سے نیچے اتارتے ہیں اور سبھی لوگ رونے لگ جاتے ہیں اور ارطغرل روتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کس نے کیا ہے یہ؟ تو سنگرتکین اس کو بتاتا ہے کہ تنگت نے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے تنگت کو مار دیا ہے، لیکن نویان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل وہاں سے غصے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور چیخنے لگ جاتا ہے۔ پھر ترگت، دوان اور دوسرے ساتھی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت دلی دمیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ چونکہ ترگت دلی دمیر کو اپنے باپ کی طرح سمجھتا تھا، اس لیے ترگت یہاں پر بہت زیادہ چیخو پکار کے ساتھ رونے لگتا ہے۔ دوسری طرف نویان اور باچھو ایک جگہ پر رکتے ہیں۔ تو نویان باچھو سے کہتا ہے کہ یہ ضرور سعد الدین کوپک کا کام ہے، کیونکہ اسی نے ہی تنگت کتے کو ہڈی پھینکی ہوگی، ورنہ تنگت ایسے میرے خلاف جانے کی ہمت کبھی نہ کرتا۔ اتنے میں کچھ منگول سپاہی تنگت کی لاش لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو نویان اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ اس کی لاش سعد الدین کوپک کو بھیج دو، اور پھر نویان باچھو سے کہتا ہے کہ ہمیں اب فوراً اوکتائی خان کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ تو باچھو اسے کہتا ہے کہ تم بری طرح زخمی ہو، پہلے تمہارے زخموں کا علاج کرتے ہیں۔ تو نویان کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں جنگ کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کرنی ہوگی، اس لیے ہمیں فوراً واپس جانا ہوگا۔ دوسری طرف گمشتکین سعد الدین کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سعد الدین سے کہتا ہے کہ امن معاہدہ تو ہو گیا، لیکن کائی والوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ سنگرتکین اور دلی دمیر نے نویان کا پیچھا کیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے تنگت کو مار دیا ہے۔ اس بات پر سعد الدین چونک جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ نویان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جبکہ دلی دمیر شہید ہو گیا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ جب تک ارطغرل اور سنگرتکین زندہ ہیں ہمارے راستے میں مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ تو سعد الدین کہتا ہے کہ کل میں دلی دمیر کے جنازے میں جاؤں گا۔ اس کے بعد سعد الدین کو ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ ایک گھوڑے کے اوپر کوئی ٹوکری لدی ہوئی آئی ہے۔ تو سعد الدین کہتا ہے کہ اس ٹوکری کو اندر لے آؤ۔ ٹوکری پر سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو اس کے اندر تنگت کی لاش تھی۔ پھر سعد الدین اس کی جیب سے وہ مہر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر سعد الدین کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مہر سنگرتکین نے حاصل کر لی ہے، اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس کی لاش جنگل میں پھینک آؤ تاکہ جانور دعوت اڑا سکیں۔ اگلے دن دلی دمیر کا جنازہ ہوتا ہے۔ جنازے کے بعد دلی دمیر کی لاش کو دفنا دیا جاتا ہے۔ ترگت اپنے ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈالتا ہے۔ دفنانے کے بعد سب لوگ قبر پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ترگت انتقام کے لیے دلی دمیر کا رومال اپنے سر پر باندھ لیتا ہے۔ دعا کے بعد سب لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو سنگرتکین سعد الدین کو آواز دے کر روک لیتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے سنا ہے کہ دلی دمیر آپ لوگوں کے بہت ہی قریبی تھا۔ تو ارطغرل سعد الدین سے کہتا ہے کہ اگر محل میں غدار موجود نہ ہوتے تو سنگرتکین کبھی بھی بے نقاب نہ ہوتا۔ تو
تو سعدالدین کہتا ہے کہ محل کے غداروں کا صفایا ہو چکا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ محل کے غدار ہمارے قبیلے تک پہنچ چکے ہیں اور آپ کس صفائی کی بات کر رہے ہیں۔ تو سعدالدین ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ریاست کا حکم مانا ہوتا تو دلی دمیر آج زندہ ہوتا۔ تو سعدالدین سنگرتکین سے کہتا ہے کہ تم نے سارا کھیل خراب کر دیا ہے، کیونکہ اگر تم تنگت کو نہ مارتے تو تنگت نویان کو مارنے والا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے کام کر رہا تھا اور پھر وہ تمہاری والی ذمہ داری لے کر ہمارے سبھی کام کرتا۔ میں تنگت کو نیا کمانڈر بنوانے والا تھا۔ یہ ریاست تم لوگوں کی طرح بکریاں چرانے والوں کے لیے قائم نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ تم جیسے بہادروں سے ریاست کو طاقت ضرور ملتی ہے، لیکن ریاست تم لوگوں کے خیالات سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ دلی دمیر کا ہم بدلہ لیں گے اور بہتر ہے کہ تم لوگ ریاست کا حکم مانو۔ اس کے بعد سعدالدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل سنگرتکین سے پوچھتا ہے کہ آپ کا اس بارے کیا خیال ہے؟ تو سنگرتکین کہتا ہے کہ ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے، آخر کار یہ سلطان کا خاص آدمی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، اور ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے سلطان علاء الدین کے خط کا انتظار رہے گا۔ اس کے بعد سنگرتکین مہر نکالتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ مہر محفوظ ہاتھوں میں رہے اور میں اب یہ مہر سفید داڑھی والوں کو دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر مہر ارطغرل کو دے کر کہتا ہے کہ میری ذمہ داری اب پوری ہوئی، اب میں وہی کام کروں گا جو میرا قبیلہ چاہے گا۔ اس کے بعد پھر دونوں گلے ملتے ہیں۔ اگلے دن کائی قبیلہ اور ددرگا کے سردار ایک ہی خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو گندوگدو کہتا ہے کہ صلح کا معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن نویان اس کی پرواہ نہیں کرے گا اور وہ انتقام لینے ضرور آئے گا۔ تو سنگرتکین کہتا ہے کہ وہ رکے گا نہیں اور ہمیں مارنے کے لیے واپس آئے گا۔ تو توتکین ان سے کہتا ہے کہ یہ بات آپ کو تب سوچنی چاہیے تھی جب آپ اس کو سعدالدین کے حوالے کر رہے تھے۔ تو سردار کورکت کہتا ہے کہ اب ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اب ہم گوکچی اور توتکین کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو ہیما آنا کہتی ہے کہ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں دلی دمیر کی موت کا بہت غم ہے، لیکن زندگی چلنی چاہیے اور اب ہمیں اپنے بچوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ دوسری طرف حلیمہ پانی بھر کر لا رہی ہوتی ہے۔ آگے بڑھ کر ارطغرل بالٹی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ تم مجھے سلطان کی بیٹی کے طور پر نہ دیکھو، بلکہ میں اب کائی قبیلے کی ایک خاتون ہوں۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ بہار کا موسم شروع ہوتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ہم بازنطینی سرحد کی طرف جائیں گے۔ تو حلیمہ کہتی ہے کیا آپ نے والدہ اور گندوگدو بھائی سے اس بارے بات کر لی ہے؟ تو ارطغرل کہتا ہے کہ نہیں، اس بارے میں بات مناسب وقت آنے پر ہی کروں گا۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ آپ جہاں بھی جانا چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔